السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ اور سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ یہ لوگ ہیں بیہائنڈ دا بار رہے۔ جب سے 9 مئی کو یہ چیزیں سامنے آئی تھیں، ان کے بعد جو ہے وہ گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھیں، جس کے تحت یہ تمام ملزمان جو ہیں وہ آرمی کے زیر حراست تھے۔ اب ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل اور باقی جو دیگر ہیں ان کو مختلف جیلوں میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ ان کے بعد جو یہ تمام لوگ اپیلیں دائر کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور آرمی عدالتوں میں بھی ان کے خلاف اپیلیں جائیں گی، اور رحم کی جو اپیل ہے وہ آرمی چیف کے پاس جائے گی۔ جب یہ یہاں سے ریجیکٹ ہوں گی، اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں وہ اپیلیں جو ہیں یہ تمام ملزمان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب مختلف حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی جو ہے وہ متاثر بھی تھی اور خود جج بھی تھی، یعنی کہ اب خود جج بھی یہی تھے اور کیس کی سماعت بھی یہی لوگ کر رہے تھے، اور حملہ بھی ان لوگوں پر ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، یہ کسی نیوٹرل جو ہے کسی کورٹ سے ان تمام جو کیسز کے فیصلے آنے چاہیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان تمام لوگوں کو جو ہے فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا تھا؟ جس طریقے سے یہ سزائیں دی گئی ہیں، کیا یہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر یہ جو سزائیں ہیں کیا یہ ٹک پائیں گی؟ یہ جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں، اگر بہتر نہیں ہوتا کہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا، ان کو موقع دیا جاتا، تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ان کو سالو کیا جاتا؟ کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ معصوم لوگ ہیں۔ ان میں سے موسٹلی ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اندر جابز کرتے تھے، جن کا تمام تر جو فیوچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر متعدد جب 9 مئی کا ثانیہ ہوا تھا تو ایسے ایسے یہاں پہ چہرے سامنے آئے تھے جو کہ ایک ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، اور مختلف جو پاکستان کے گورنمنٹ کے جو محکمے ان کے اندر ملازم تھے۔ اب ان تمام فیملیز کا کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کو صحیح معنوں میں آگے جا کے انصاف مل پائے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آرمی عدالتوں کے اندر فیصلہ جات کیے گئے ہیں، کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہائی کورٹ پر اور سپریم کورٹ پر کیا کسی قسم کا کوئی دباؤ بڑھائے گی ان کی سزاؤں کو برقرار رکھنے میں؟ اب یہ تمام چیزیں جو ہے سوالیہ نشان ہے پاکستان کے اوپر۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان 25 ملزمان کو آرمی عدالتوں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ بریت نہیں ملی، اگر کسی ایک کو ان عدالتوں سے بریت مل جاتی تو میں بھی کہہ دیتا کہ یہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹرائل چلایا گیا ہے اور انصاف پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 2 سال سزا دی گئی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں ہائی کورٹ کے اندر یا کسی اچھی عدالت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 2 سال کا جو سزا دی گئی ہے، وہ جو ملزم ہے وہ بریت کا حقدار تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کو بھی سزا دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آگے جا کر یہ جو سزائیں ہیں کیا وہ اتنی اچھے طریقے سے دی گئی ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر یہ صحیح طریقے سے ٹک پائیں گی اور یہ جو سزائیں ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ لیکن اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو اس طرح کی جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں وہ کبھی بھی ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ٹک نہیں سکی، کیونکہ یہ ہمیشہ ویک پوائنٹ پر جو ہے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو دہشت گردی کورٹس کے اندر جب 9 مئی کے مقدمات لگے ہوئے تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا دہشت گردی کے ججز کے اوپر کہ آپ نے جو ہے 9 مئی کے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف کرنے، ان کی بیلیں نہیں لینی، ان کو سزائیں دینی ہیں۔ کیا اس طریقے سے انصاف ملے گا؟ کیا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کیا ہے کیا ہم عوام کے اندر اس طریقے سے محبت پیدا ہوگی؟ نہیں، اس سے جو نفرت ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا، لوگوں کے اندر انتشار پھیلے گا۔ بہتر یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک کھلے دل کا مظاہرہ کرتی اور ان تمام جتنے بھی لوگ 9 مئی کے اندر ملوث تھے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیتے اور مزید اس طریقے سے جو ہے نفرت میں اضافہ نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کیونکہ گورنمنٹ نے 9 مئی کو بیس بنا کر یہ تمام تر چیزیں کی، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو فرنٹ لائن پر رکھ کر پی ٹی آئی اور دیگر لوگوں کے خلاف جب مختلف تھانوں میں اور مختلف جگہوں پر مقدمات درج کروائے اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی ہمیشہ کہ ہمیشہ جو ہے انصاف جو ہے وہ امیر کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ غریب کو جو ہے موقع پر ہی سزا دی جاتی ہے۔ یہ کسی قوم کی اگر بربادی کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہوگی کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ ہفتے والے دن سے یہ آرمی عدالتوں سے یہ سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ملزمان کو، تو مختلف انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان سزاؤں کو، کہ یہ لوگ مدعی بھی خود تھے اور منصف بھی خود تھے، تو کس طریقے سے انصاف جو ہے وہ ایک عام انسان کو مل سکتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب سے یہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ آیا ہے تو ملزمان اور ان کی جو فیملیز تھی انہوں نے نوافل ادا کی، شکرانے کی، کہ کم از کم اب یہاں سے قید سے آزادی کے بعد کم از کم یہ سکون سے اپیل تو دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے 9 مئی کا یہ ثانیہ ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ بیہائنڈ دا بار تھے اور ان کے کیسز جو تھے یہ سست روی کا شکار تھے۔ تو اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اب یہاں سے فیصلہ آ گیا ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل کے طور پر دیکھا جائے گا، کیسز کا جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا فیصلہ ہوگا، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے اپنے پیاروں سے جا کے ملیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔